اگر تم اس قدر نماز پڑھو کہ تمہاری کمر ٹیڑھی ہو جائے اور اس قدر روزے رکھو کہ تمہارا بدن بہت زیادہ دبلا ہو جائے، مگر ہرگز فائدہ نہ ہوگا جب تک حرام سے پرہیز نہ کرو گے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر کی تلاش میں ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہے۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو تو اپنے آپ کو درست کریں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر ہنسیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ نماز فجر کی اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پڑھے، تب 11 بار یا وہاب پڑھیں، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، غربت کی کالی رات ختم ہو جائے گی۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کسی پر احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ گے، کسی سے بے پرواہی کرو گے تو اس جیسے بن جاؤ گے، اور کسی سے سوال کرو گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے، تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو۔ میں زندہ رہنے کے لیے اپنے والد کا مقروض ہوں، لیکن بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے استاد کا مقروض ہوں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ خبردار، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ کی سی ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بے مقصد زندگی گزارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔